آج کا جو عنوان ہے ہماری گفتگو کا وہ ہے کہ اپریل 2020 سے شروع ہو کر کے اب ہمارا کیا ایجنڈا ہونا چاہیے۔ اس وقت اپریل 2020 میں ہم ہندوستانی مسلمانوں کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارا ملک ہمارے لیے تیزی سے بدل رہا ہے۔ مستقبل کی ملی نسلوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ہمیں فی الوقت بڑی سمجھداری و مصلحت سے کام لینا ہوگا۔ صلح حدیبیہ یعنی ٹریٹی آف حدیبیہ کا مقصد عظیم ہمیں ذہن نشین کرنا ہوگا۔ چند برس کے لیے ہمیں باز اندازی یعنی ریٹریٹ یعنی پیچھے ہٹنا، اس سے کام لینا ہوگا۔ ہر اہل ملت کو چاہیے کہ جو ہندو افراد و خاندان ان کے قرب و جوار یا حلقہ احباب میں موجود ہوں یا شریک کار ہوں، ان سے ہمیشہ یک طرفہ احسان کا معاملہ کریں، کوشش کر کے ان کی خوشنودی حاصل کیے رکھیں۔ خواتین و حضرات، ہمیں اپنے دین پر ضرور قائم رہنا ہے، لیکن اس کا بیجا دکھاوا ہم نہ کریں، اور اس کا بھی خیال رکھیں کہ ہماری کسی مذہبی کارکردگی کی وجہ سے کسی اہل وطن کو دقت نہ پیش آئے۔ ہمیں عیسائی، سکھ اور دلت بہن بھائیوں، بزرگوں اور بچوں کی طرف بھی مائل ہو کر پیش قدمی کی بنیاد پر ان سے بھائی چارہ اور ان کے ساتھ روزمرہ کا رکھ رکھاؤ بڑھانا ہوگا۔ الیکشن کے وقت ہمیں اپنے سیاسی حق کو یقینی بنانے کے لیے پہلے سے خاموشی کے ساتھ بڑے پیمانے پر اندرون سماج بندوبست کرنا ہوگا، جس میں خواتین اور 18 برس یا اس سے زیادہ کے لڑکوں لڑکیوں کی شرکت بہت زیادہ ضروری ہے۔ سماج کو اندر سے مضبوط کرنے کے لیے ملت کے اہل استطاعت خواتین و حضرات یعنی ویل پلیسڈ مین اینڈ ویمن کو سورہ البقرہ کی آیت 219 کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے اپنی زمین جائیداد کا بڑا حصہ ادارہ ساز فلاحی پروجیکٹوں کے لیے وقف کرنا ہوگا۔ انسٹیٹیوشنلائزڈ ویلفیئر پروجیکٹس اس کے لیے وقف کرنا ہوگا تاکہ تعلیمی اداروں، ٹریننگ اور کوچنگ کے مرکز، انفارمیشن سینٹر، لائبریری، ریڈنگ روم، دارالمطالعہ، تحقیقی مراکز، ریسرچ سینٹرز، اسپتال، یتیم خانے، مسافر خانے وغیرہ کی تعداد میں مستقل اضافہ ہوتا رہے۔ مساجد و خانقاہوں کی عمارتوں و احاطوں کا استعمال تعلیم و تربیت کے لیے بھی کرنا ہوگا۔ اس کام کے لیے مساجد کے ذمہ داروں و مقتدیوں یعنی نمازیوں اور خانقاہوں کے سجادہ نشینوں کو آگے بڑھ کے پیش رفت کرنی ہوگی۔ ملت کی تعلیم یافتہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو سرکاری دفتروں، پولیس عدالتوں و فوج میں تعینات کروانے کے لیے دور اندیش اجتماعی اقدامات کرنے ہوں گے۔ خطبہ جمعہ کو ملی تربیت کا مجرب آلہ بنانے کے لیے اس کے ہفتے وار موضوعات کی تحقیق شدہ تیاری قبل از وقت کرنی ہوگی۔ نماز میں پڑھی جانے والی آیات میں دیے گئے پیغام الہی کو خطبے کے دوران نمازیوں کو سمجھانا ہوگا۔ علماء کرام، ائمہ و خطبہ صاحبان کو سائنس، ٹیکنالوجی و حالات حاضرہ سے اپنے کو روشناس و آراستہ کرتے رہنا ہوگا۔ قرآن کریم و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں امور شریعت پر اجماع یعنی کانفلکس کا تصور تب ہی مکمل مانا جائے جب تمام عالم اسلام کے علماء کی رائے اس میں شامل ہو۔ اسے مصنوعی جغرافیائی حدود کی بندشوں سے آزاد کرنا ہوگا۔ اس طرح جدید ترین ایجادوں و تصورات کی روشنی میں تیز ترقی پذیر
عصری تقاضوں ماڈرن چیلنجز کو احکام شریعت میں شامل کر کے اس کی کشادگی کو ہمیں فروغ دینا ہوگا۔ خواتین و حضرات، مدارس اسلامیہ کے استحکام پر ہی ملی مضبوطی کا انحصار ہے، لہٰذا ان کے نصاب میں دینی تعلیم کے ساتھ انگریزی، حساب، میتھمیٹکس، سائنس، کمپیوٹر، مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس و سماجیات، سوشل اسٹڈیز کی شمولیت کو یقینی بنانے کا کام، اور ان طلباء کو NIOS نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ سے 10واں و 12واں درجہ بھی پاس کروانے کا کام ملت کے لوگوں کو اپنے ذمہ داری کے طور پر تسلیم کرنا ہوگا۔ اوقاف کی نگہداشت میں ہمیں انفرادی دلچسپی لینی ہوگی۔ ہر ضلع میں 3-4 افراد بھی اس کام پر انہماک سے لگ جائیں گے تو چند برس میں ہی صورتحال بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ میڈیا کا رخ ملت کے تئیں متعصب یعنی پریجوڈسڈ نہ ہو، اس کے لیے ہر ضلع میں چند افراد کو اپنے کو اسی کام کے لیے مختص کرنا ہوگا۔ خواتین و حضرات، وجود افراد کا مجازی ہے، ہستی قوم ہے حقیقی، فدا ہو ملت پہ یعنی آتش زنے طلسم مجاز ہو جا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الحمدللہ رب العالمین وباللہ